برق حصہ سوم۔ سلام دوستوں، اس ویڈیو میں ہم برق سے متعلق اوم کا قانون، مزاحمت اور مزاحمیت کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اوم کا قانون، اومس لا۔ 1827 عیسوی میں جرمن ماہر طبیعت چارلز سائمن اوم نے کرنٹ جو دھات کے تار میں بہہ رہا ہے اور اس کے ٹرمینلوں کے درمیان مزمر فرق کے درمیان ایک تعلق دریافت کیا، جسے اوم کا قانون کہا جاتا ہے۔ چلیے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ہمارے پاس دو بیکر ہیں جو ایک دوسرے سے پائپ کی مدد سے جڑے ہوئے ہیں، جس سے پانی ایک بیکر سے دوسرے بیکر میں بہہ سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک اور سیٹ لیتے ہیں۔ پہلے والے سیٹ کو اے کا نام دیں گے اور دوسرے والے سیٹ کو بی کا نام دیں گے۔ فرض کیجئے کہ سیٹ اے میں موجود پہلے بیکر کے پانی کی سطح فل ہے، یعنی یہاں تک، اور دوسرے بیکر میں پانی کی سطح فل سے تھوڑی کم ہے۔ اب سیٹ بی میں پہلا والا بیکر فل ہے، لیکن دوسرے بیکر میں پانی کی سطح بہت کم ہے۔ اگر ہم سیٹ اے دیکھیں تو پانی کی سطح میں فرق صرف اتنا ہے، یعنی فرق بہت کم ہے۔ اور اگر سیٹ بی میں دیکھیں تو پانی کی سطح میں زیادہ فرق ہے۔ اگر سیٹ اے سے موازنہ کریں تو یہاں فرق بہت زیادہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سیٹ اے میں جو پانی بہے گا پہلے بیکر سے دوسرے بیکر میں، اور سیٹ بی میں جو پانی بہے گا پہلے بیکر سے دوسرے بیکر میں، کون سے سیٹ میں پانی کے بہاؤ کی رفتار زیادہ ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ فرق کم ہو تو رفتار کم ہوگی، اور فرق زیادہ ہو تو رفتار بھی زیادہ ہوگی۔ اس لیے سیٹ اے میں پانی کی رفتار کم ہوگی اور سیٹ بی میں پانی کی رفتار زیادہ ہوگی۔ بالکل اسی طرح ہے اوم کا قانون۔ اگر مزمر فرق V زیادہ ہے تو کرنٹ I یعنی چارج کا بہاؤ بھی زیادہ ہوگا، اور اگر مزمر فرق کم ہے تو چارج کا بہاؤ یعنی کرنٹ بھی کم ہوگا۔ تو ہم لکھ سکتے ہیں V is directly proportional to I، یعنی V سیدھے تناسب میں ہے I کے۔ یہی ہے اوم کا قانون یا اوم کے قانون کا علامتی اظہار۔ اب اس اظہار میں جو پروپورشنل یعنی سیدھے تناسب کی جو علامت لکھی گئی ہے، اسے ہٹانے کے لیے ہمیں ایک مستقلہ یعنی کانسٹنٹ ٹرم کی ضرورت ہوگی۔ مستقلہ ہم لیں گے موصل کی خاصیت، مزاحمت یا ریزسٹنس R کو، جو کہ ایک مستقل مقدار ہوتی ہے۔ تو ہم پروپورشنل کی علامت نکال کر لکھ سکتے ہیں V = IR، جہاں R موصل کی مزاحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مزاحمت کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ موصل کی وہ خاصیت ہے جو چارج کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تو ہم نے ایک مثال کے ذریعے اوم کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب بڑھتے ہیں اس کی تعریف کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ الفاظ میں اسے کس طرح بیان کرتے ہیں۔ اوم کا قانون کہتا ہے کہ کسی مزاحمہ کے سروں کے درمیان مزمر فرق V اس میں بہنے والے کرنٹ I کے سیدھے تناسب میں ہوتا ہے، بشرط کہ درجہ حرارت یکساں رہے۔ یعنی اگر مزمر فرق V میں اضافہ ہوگا تو کرنٹ I میں بھی اضافہ ہوگا، اور مزمر فرق V کم ہو تو کرنٹ I بھی کم ہوگا۔ لیکن اس قانون کے لیے ایک شرط ہے، وہ کہ درجہ حرارت مستقل یا یکساں ہونا چاہیے۔ اس کا علامتی اظہار ہم نے دیکھا تھا V is proportional to I اور V = IR، جہاں R مزاحمت یا ریزسٹنس کو ظاہر کرتا ہے، I برقی روح یا کرنٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور V مزمر فرق یعنی پوٹینشیل ڈفرینس کو ظاہر کرتا ہے۔ چلیے سرکٹ کی مدد سے اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اسکرین پر
اوم کا قانون V=IR بتایا گیا ہے، اور یہ ایک موصل ہے جس میں یہ چھوٹے چھوٹے نقطے اس موصل کی مزاحمت یا ریزسٹنس R کو ظاہر کرتے ہیں، جو چارج کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اگر ہم مزاحمت R کو زیادہ کریں گے تو اس موصل میں رکاوٹ بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور مزاحمت R کم ہو تو رکاوٹ بھی کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ، یہ برقی سیل یا بیٹری مزمر فرق پوٹینشیل ڈفرینس V کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ درمیان میں برقی کرنٹ I بتایا گیا ہے۔ اب ہم مزمر فرق V کو بڑھا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ یہاں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ V کو بڑھانے پر چارج کا بہاؤ یعنی کرنٹ I بھی بڑھ رہا ہے، اور اگر مزمر فرق کم کیا جائے تو کرنٹ I بھی کم ہو رہا ہے۔ اور ہم یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ برقی مزمر کے بڑھنے یا گھٹنے سے مزاحمت R میں کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، یعنی مزاحمت R ایک مستقلہ ہے اور درجہ حرارت بھی مستقل ہے۔ اس تجربے کو اگر ہم گراف کی مدد سے ظاہر کریں، جس میں X محور پر کرنٹ اور Y محور پر مزمر فرق V لیا جائے تو حاصل ہونے والا گراف سیدھی لائن ہوگا، یعنی مزمر فرق V کے بڑھنے سے کرنٹ I بھی بڑھتا ہے، اور یہ ایک خاص تناسب میں بڑھتے ہیں، اس لیے گراف سیدھی لائن کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ اوم کے قانون سے ہمیں ایک اور فارمولا حاصل ہوا ہے، جو ہے V=IR۔ اس فارمولے میں بتایا گیا R ریزسٹنس یعنی مزاحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مزاحمت وہ خصوصیت ہے جو کسی موصل میں الیکٹران کے بہاؤ کی مخالفت کرتی ہے اور کرنٹ کی قدر کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہاں اس اینیمیشن کو دیکھیے، اس میں چارج یعنی الیکٹران بہہ رہے ہیں۔ یہ برقی سیل ہے جو مزمر فرق V پیدا کر رہا ہے، جس سے چارج تیزی سے بہہ رہا ہے، اور A موصل کی مزاحمت R ہے جو چارج کی رفتار کو دھیما کر رہا ہے۔ موصل کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر بہنے والے چارج کی مزاحمت کرتا ہے۔ الیکٹران موصل کے اندر مکمل آزادی کے ساتھ حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جن ایٹموں کے درمیان حرکت کرتے ہیں وہ ان کی حرکت کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے موصل میں الیکٹرانوں کی حرکت اس کی مزاحمت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے۔ اوم کے قانون کے تحت ہم مزاحمت کا علامتی اظہار کر سکتے ہیں۔ اوم کے قانون کے تحت V=IR ہوتا ہے۔ اگر I کو مساوی علامت کی دوسری جانب لے جائیں تو یہ ہو جائے گا R برابر ہے V/I۔ اس کی SI اکائی اوم ہے، اور اسے یونانی حرف اوم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مزمر فرق 1 وولٹ اور کرنٹ 1 ایمپیئر لیں تو ہم 1 اوم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اگر ایک موصل کے دو سروں کے درمیان مزمر فرق 1 وولٹ ہے اور اس میں بہنے والا کرنٹ 1 ایمپیئر ہے، تب موصل کی مزاحمت کی قدر 1 اوم ہوگی۔ یہی 1 اوم کی تعریف ہے۔ بعض اوقات کسی برقی سرکٹ میں کرنٹ کو بڑھانا یا گھٹانا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ مزاحمت کے بڑھنے سے چارج کی رفتار کم ہوتی ہے اور کرنٹ کم ہو جاتا ہے۔ وہ جز جو برقی وولٹیج ماخذ کو تبدیل کیے بغیر کرنٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے متغیر مزاحمت یا ویریبل ریزسٹنس کہتے ہیں۔ سرکٹ میں مزاحمت کو اس طرح کی زگزیگ لائن سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور متغیر مزاحمت کو اس علامت سے یا اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ برقی سرکٹ میں ایک آلہ جسے ریوسٹیٹ کہتے ہیں، سرکٹ کے اندر مزاحمت کو تبدیل کرنے کے لیے اکثر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس میں ایک سلائیڈر ہوتا ہے جسے آگے پیچھے حرکت دے کر مزاحمت کو زیادہ
یا کم کیا جاتا ہے۔ چلیے اب ہم معلوم کرتے ہیں وہ عوامل جن پر موصل کی مزاحمت منحصر ہے۔ موصل کی مزاحمت ریزسٹنس 3 اہم عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ نمبر 1 اس کی لمبائی، نمبر 2 اس کے کراس سیکشن کا رقبہ، نمبر 3 اس کے مادے کی نوعیت۔ فرض کیجئے کہ ایک موصل ہے جس کی لمبائی L ہے اور یہ جو دائرہ نما حصہ ہے یہ اس کا کراس سیکشن حصہ ہے جسے آپ موٹائی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کراس سیکشن کا رقبہ A تصور کیجئے تو نمبر 1 موصل کی مزاحمت اس کی لمبائی کے براہ راست تناسب میں ہوتی ہے، یعنی مزاحمت R براہ راست تناسب میں ہوتی ہے L کے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موصل کی لمبائی بڑھے گی تو مزاحمت بھی بڑھے گی، اور اگر لمبائی کم ہوگی تو مزاحمت بھی کم ہوگی، کیونکہ مزاحمت L کے براہ راست تناسب میں ہے۔ نمبر 2 موصل کے کراس سیکشن کے رقبہ A کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے، یعنی موصل کی مزاحمت اس کے کراس سیکشن کے رقبے کے معکوس تناسب میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موصل کے کراس سیکشن کا رقبہ یا ایریا A اگر بڑھے گا تو مزاحمت R کم ہوگی، اور اگر کراس سیکشن کا رقبہ کم ہوگا تو مزاحمت زیادہ ہوگی، یعنی اگر تار موٹی ہوگی تو مزاحمت کم ہوگی کیونکہ اس کے کراس سیکشن کا رقبہ زیادہ ہوگا، اور اگر تار بہت باریک ہے تو اس کی مزاحمت R زیادہ ہوگی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے مادے کی نوعیت، یعنی موصل کس مادہ یا چیز سے بنا ہوا ہے، یہ بھی اہم ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ موصل سلور کا بنا ہوا ہے تو اس کی مزاحمت کم ہوگی، اور اگر یہی موصل لوہے کا بنا ہو تو اس کی مزاحمت زیادہ ہوگی۔ پہلے اور دوسرے عوامل کو اگر ہم ملا کر لکھیں تو یہ ہوگا R is directly proportional to L by A۔ اب اس پروپورشنل یا تناسبیت کی علامت کو ہٹانے کے لیے ہمیں ایک مستخلا کی ضرورت ہوگی، اور ہم یہاں مستخلا استعمال کریں گے رو، جو موصل کے مادے کی برقی مزاحمیت یعنی الیکٹریکل ریزسٹیوٹی ہے۔ رو کو اس علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اب مساوات ہوگی R برابر ہے رو L بٹا A۔ مزاحمیت کو معلوم کرنے کے لیے ہم اس L بٹا A کو مساوی علامت کی دوسری جانب لے جائیں گے، جس سے L بٹا A ہو جائے گا A بٹا L، یعنی رو برابر ہے RA بٹا L۔ تیسرا عوامل جو ہم نے پڑھا تھا کہ مزاحمت مادے کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے، تو اس مادے کی نوعیت سے مراد یہی مزاحمیت یا رو ہے۔ یہ مادے کی وہ خاصیت ہوتی ہے جو برقی روح کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ اگر موصل چاندی سے بنا ہے تو اس کی مزاحمیت بہت کم ہوگی، اور اگر لوہا یا میگنیز سے بنا ہے تو اس کی مزاحمیت زیادہ ہوگی۔ مزاحمیت کی SI اکائی ہوتی ہے اوم میٹر۔ چلیے مزاحمیت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مزاحمیت ریزسٹیوٹی یہ ایک مستخلا ہے، یعنی اس کی قیمت کم یا زیادہ نہیں ہوگی۔ فرض کیجئے چاندی کی تار ہے تو اس کی مزاحمیت ہوگی 1.6 ضرب 10 کی قوت نفی 8 اوم میٹر، جو کہ ایک مستقل مقدار ہے۔ لمبائی کے بڑھنے یا گھٹنے سے یہ نہیں بدلے گی، چاہے آپ تار لمبی لیں یا چھوٹی، مزاحمیت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، صرف مزاحمت R تبدیل ہوگی۔ دھاتوں اور بھرتوں میں بہت کم مزاحمیت ہوتی ہے، جو کہ 10 کی قوت نفی 8 اوم میٹر سے 10 کی قوت نفی 6 اوم میٹر درجے کی ہوتی ہے۔ دھاتوں اور بھرتوں میں مزاحمیت کم ہونے کی وجہ سے یہ برق کے بہت اچھے موصل ہوتے ہیں۔ اگر حاجز اشیاء
یعنی انسولیٹرز کی بات کریں تو حاجز مادوں میں 10 کی قوت 12 سے 10 کی قوت 17 اوم میٹر درجے کی مزاحمیت ہوتی ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اس لیے حاجز مادوں میں برقی رو نہیں گزرتی، یعنی چارج کا بہاؤ نہیں ہوتا۔ تانبا اور ایلومینیم کا استعمال برق کی ترسیل کرنے والی لائنیں بنانے میں کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی مزاحمیت بہت کم ہوتی ہے۔ نیکسٹ، بھرت اونچے درجہ حرارت پر جلدی تکسید نہیں ہوتے، یعنی بھرت زیادہ درجہ حرارت پر نہیں جلتے، اسی لیے انہیں برقی حرارتی آلات جیسے برقی پریس، ٹوسٹر، ہیٹر وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے مزاحمیت کے تعلق سے چند نکات۔ چلیے ایک سیمولیشن کے ذریعے ان عوامل کا مزاحمت پر ہونے والا اثر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں R مزاحمت کو ظاہر کرتا ہے، جسے ریڈ کلر سے دکھایا گیا ہے۔ یہ ایک موصل ہے اور اس میں بتائے گئے نقاط مزاحمیت کو ظاہر کر رہے ہیں، جو علامت رو سے ظاہر کیا گیا ہے۔ موصل کی لمبائی کو L سے اور موصل کے کراس سیکشن کے رقبے کو A سے ظاہر کیا گیا ہے۔ چلیے پہلے مزاحمت کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی میں مزاحمت کو زیادہ کرتا ہوں تو مزاحمت R بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور موصل کے اندر نقاط کی تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے، جو مزاحمیت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اگر میں مزاحمیت کو کم کرتا ہوں تو مزاحمت R بھی کم ہو رہی ہے۔ نیکسٹ، چلیے اب دیکھتے ہیں کہ لمبائی L زیادہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ میں جیسے جیسے موصل کی لمبائی کو زیادہ کر رہا ہوں، مزاحمت R بھی بڑھ رہی ہے، اور اگر لمبائی کو کم کرتا ہوں تو مزاحمت بھی کم ہو رہی ہے، یعنی لمبائی زیادہ ہونے پر مزاحمت بھی زیادہ ہوگی۔ چلیے اب موصل کے کراس سیکشن کا رقبہ A بڑھا کر دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جیسے جیسے کراس سیکشن کا رقبہ A کو بڑھا رہا ہوں، مزاحمت کم ہو رہی ہے، اور اگر A کو کم کر رہا ہوں تو مزاحمت زیادہ ہو رہی ہے۔ A کو آپ موصل کی موٹائی بھی تصور کر سکتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ، مزاحمت R اور مزاحمیت رو حرارت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، اس لیے حرارت کو مستقل رکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مزاحمیت R 3 عوامل پر منحصر ہے۔ نمبر 1، موصل کی لمبائی۔ نمبر 2، موصل کے کراس سیکشن کا رقبہ۔ نمبر 3، مزاحمیت رو۔ ان 3 عوامل کے ساتھ ایک اور عوامل ہے جو ہے حرارت، یعنی کسی مادے کی مزاحمت R اور مزاحمیت رو حرارت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ امید ہے آپ کو سبق کے تصورات کو سمجھنے میں یہ ویڈیوز فائدہ مند ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں استعمال کیے گئے سیمولیشن کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوں، آپ اسے کلک کر کے اپنے فون میں خود تجربہ کر کے دیکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سبق کے اگلے حصے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔